تعریف اس خدا کی ہے جس نے جہاں بنایا، ہر چیز کو پیدا کیا، جیون جینے کا طریقہ سکھایا۔ بھائی بہت اچھا سوال کیا ہے کہ جنت سورگ کا جیون کیسا ہے۔ جو بھی ہمارے بھائی یا بہن ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں ویڈیو کو پورا سنیں تاکہ صحیح بات سمجھ میں آئے۔ یاد رکھیں زندگی وہ ہے جس میں انسان کے اوپر کوئی بوجھ نہ ہو، اور ایسی زندگی جنت کی زندگی ہے جس میں بوجھ نہ ہو۔ اس ہماری امتحان کی زندگی میں بوجھ ہی بوجھ ہے۔ موت کی یاد کا بوجھ، ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے پتہ نہیں کب موت کا سمے آ جائے، کب اللہ کا بلاوا آ جائے۔ دکھوں کا بوجھ، تکلیفوں کا بوجھ، بیماریوں کا بوجھ، بڑھاپے کا بوجھ، غم کا بوجھ۔ ہر وقت ہم ڈر اور غم کی بادشاہت میں قید ہیں، اللہ کی بادشاہت میں۔ آپ اس زندگی پر باریکی سے غور کریں۔ یہ زندگی جو ہے محنت اور مشقت کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں یہ دنیا کی زندگی مزے کرنے اور چین کی بنسی بجانے کو نہیں دی ہے۔ ہاں، مزے کرنا اور چین کی بنسی بجانا کا مطلب کیا ہے کہ انسان کے دماغ میں کوئی ڈر نہ ہو، کوئی غم نہ ہو، کوئی دکھ نہ ہو۔ جب انسان مزے میں چین کی بنسی بجاتا ہے تو ہم نے تمہیں یہ زندگی مزے کرنے اور چین کی بنسی بجانے کو نہیں دی ہے، بلکہ دکھ تکلیف محنت مشقت اٹھانے کے لیے اور امتحان لینے کے لیے دی ہے۔ اولاد کی پیدائش کا بوجھ، اولاد کی جو ہے پیدائش کا درد عورت کو، اور خرچے کا بوجھ مرد کے اوپر، اور پھر اس کے بعد میں ان کی بیاہ ہے، شادی ہے، ان کے لیے کمانا ہے، محنت کرنی ہے، بیاہ شادی کا بوجھ۔ یہ دنیا دکھوں سے، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے بھری پڑی ہے۔ ہر طرح یہاں ڈر ہے، اللہ کے ڈر کی بادشاہت ہے۔ کبھی بھوکمپ آ گیا بھائی، کبھی یہ ہو گیا، کبھی بچے اٹھانے والے آ گئے، کبھی جو ہے گاؤں میں شیر آ گیا، کبھی یہ ہو گیا، کبھی وہ ہو گیا۔ ہر وقت یہاں ہم خطروں میں گھرے ہوئے ہیں میرے بھائیوں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی اس لیے ایسی بنائی تاکہ ہم دنیا میں دل نہ لگائیں، اس دنیا کو ہمیشہ گھر نہ سمجھیں۔ جنت کی ہمیشہ جینے کی چاہتے ہیں اللہ نے بھر دی ہیں ہمارے اندر، اور پھر اس دنیا کو دکھوں کا گھر، مصیبتوں کا گھر، تکلیف کا گھر، ڈر اور غم کی بادشاہت میں قید کر دیا ہمیں، تاکہ ہم دنیا میں دل نہ لگائیں اور دل اللہ سے لگائیں اور جیون کے سچے مقصد پر غور کریں۔ ہاں تو میرے بھائیوں، دنیا اور شیطان انسان کے دشمن ہیں۔ یہ شیطان کا جیون کے سچے مقصد سے کاٹنے کا ایک بہت بڑا پھندا ہے، دھوکہ ہے۔ کیا دھوکہ ہے کہ جو جس مذہب میں ہیں، جو جس فرقے میں ہیں، جو جس پنتھ میں ہیں، اس کے دماغ میں خیال ڈالتا ہے کہ تیرا مذہب، تیرا فرقہ سب سے بڑھیا ہے، تیرے سوا اور سب گمراہ ہیں، تو کسی کی بات مت ماننا، تو کسی اور دھرم والے کی بات نہ سننا۔ ہاں میرے بھائیو، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جس فرقے والا ہے وہ اپنے فرقے میں مست ہے، سچ اور جھوٹ کی تحقیق نہیں کرتا ایشوری رچنا کے آدھار پر، اور نہ ہی کوئی سننے کو تیار، نہ کوئی سمجھنے کو تیار۔ لوگ جھگڑا کرتے ہیں، اللہ کی مرضی کو نہیں سمجھتے، اپنی منمانی سے جیون جی رہے ہیں۔ اب میرے بھائیو، جب اللہ کی مرضی انسان سنے گا ہی نہیں تو پھر شیطان کا دھوکہ کیسے ہٹے گا؟ شیطان کا دھوکہ اس پر کیسے کھلے گا؟ اسے ایمان کیسے ملے گا؟ تو میرے بھائیو، اس طرح سے اس شیطان کے پھندے میں پھنس کر انسان بھٹک کر مر جاتا ہے، اور مرنے کے بعد نرک کی آگ کا، جہنم کی آگ کا ایندھن بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو جیون دیا تھا۔ اللہ کی پہچان کی کھوج میں وہ لاپرواہی کرتا ہے، اللہ کی قدر نہیں کرتا ہے اور مر جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایشوری رچنا کے آدھار پر ایشور کے صحیح دھرم کو لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ انسان کی آتما گندی ہے، جھوٹ سے، برائی سے۔ آتما کی صفائی تو کرتا نہیں ہے، شریر کی صفائی کرتا رہتا ہے، نئے نئے کپڑے، چٹکیلے کپڑے، چمکیلے کپڑے پہنتا رہتا ہے۔ ارے میرے بھائی، اصل کام ہے اندر سے آتما کو برائی گندگی سے پاک کرنا۔ ہاں، کپڑوں کو بھی صاف رکھیں، لیکن اصل کام ہے
بدن کو بھی صاف رکھیں، شریر کو بھی صاف رکھیں، لیکن اصل کام ہے اپنی آتما کو برائی گندگی سے پاک کرنا۔ میرے بھائیوں، بڑی عجیب دنیا ہے، اللہ سے بڑا دانی کوئی نہیں، سب کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ اللہ کی لوگ قدر نہیں کر رہے، ناقدری کر رہے ہیں، پھر بھی کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، امتحان لے رہا ہے، اس سے بڑا دانی کوئی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ہاں، جیون کا سمے جس اللہ نے اپنی پہچان کے لیے دیا ہے، اس سمے کو لوگ اللہ کی پہچان میں خرچ کرنے کو تیار نہیں، جس نے جیون کا سمے دیا ہے۔ ہاں، سب کچھ اسی کا ہے، سب کچھ اسی نے دیا ہے، انسان اسی کی قدر کرنے کو تیار نہیں۔ اللہ کی راہ میں لوگوں کو بلاؤ، لوگ بھاگتے ہیں، جماعت سے لوگ بھاگتے ہیں کہ بھائی اللہ کی راہ میں وقت لگا دے، بھائی جماعت میں چل، بھائی نہیں جانے کو تیار، جماعت سے لوگ بھاگتے ہیں۔ اللہ نے دنیا بنائی ہی اس لیے ہے کہ ایماندار بے ایمان کو چھانٹنے کے لیے، کہ کون میری قدر کرتا ہے اور کون میری ناقدری کرتا ہے۔ قدر کرنے والے جنت میں جائیں گے اور ناقدری کرنے والے جہنم میں جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آنکھیں اس لیے دی ہیں تاکہ ہم بن دیکھے اللہ کی اس کائنات میں پہچان کریں۔ کان اس لیے دیے ہیں تاکہ میں اس کائنات کی آواز کو سن کر اپنے بنانے والے سچے مالک کو پہچانوں۔ اس کو یہ پسند ہے کہ میں بن دیکھے پہچانا جاؤں۔ میرے بندے مجھ سے ڈریں اور میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر سچائی پر چلیں، اور عقل سے اللہ کو پہچانوں۔ اللہ نے زبان دی انسان کو، سب سے بہترین زبان دی، سب سے بہترین بولنا سکھایا، کیوں؟ تاکہ یہ میری تعریف کرے۔ تو میرے بھائیو، اس لیے ہم اللہ کی تعریف کرتے رہتے ہیں، تو ہم سب کو اللہ کی تعریف کرنی چاہیے۔ سارے جیووں میں اللہ نے مجھے سب سے اچھی زبان دی ہے اور سب سے اچھا بولنا سکھایا ہے، تو میں اس زبان سے اللہ کی تعریف کروں۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تعریف کرتی ہے۔ پرندے جب بھی دھرتی پہ سے دانہ اٹھاتے ہیں، پرندے اڑنے والے جب بھی دھرتی پہ سے دانہ اٹھاتے ہیں تو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی تعریف ہر وقت کرتے رہتے ہیں۔ تو بھی اللہ تعالیٰ ہم دیکھیں، کائنات بنی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، بنانے والا دکھتا نہیں، کائنات چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، چلانے والا دکھتا نہیں۔ تو میرے بھائیو، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ بن دیکھے وہ پہچانا جائے۔ اس نے یہ کائنات بنائی اور ایماندار بے ایمان کو چھانٹنے کے لیے بنائی۔ جیسے اللہ تعالیٰ چپ چاپ کائنات کو چلا رہا ہے، ایسے ہی چپ چاپ ایماندار اور بے ایمانوں کو چھانٹ رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، جو اللہ کی کھوج کرتا ہے، اللہ کی قدر کرتا ہے، محنت کرتا ہے، دھکے اٹھاتا ہے، اللہ پھر جس کو ایمان دیتا ہے، اسے اپنی محبت دیتا ہے، وہ سچائی کو دنیا میں سمجھ جاتا ہے اور کوئی نہیں سمجھ پاتا ہے۔ میرے بھائیو، جو گھمنڈ کرتے ہیں، اکڑتے ہیں، اللہ کے سامنے نہیں جھکتے ہیں، اللہ کی پہچان اور قدر نہیں کرتے ہیں، دل سے اللہ کی قدر نہیں کرتے ہیں، وہ دنیا میں یہ کہتے رہتے ہیں، ارے موت کے بعد کچھ نہیں ہے، ارے کوئی خدا نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، کچھ نہیں ہے موت کے بعد، یہ کہتے کہتے میرے بھائیو مر جاتے ہیں۔ پھر موت پر جا کر ان کی آنکھ کھلتی ہے کہ ہم تو جیون کی بازی ہار گئے، ہم نے غور ہی نہ کیا۔ میرے بھائیو، اس دنیا میں ایشوری رچنا کے خلاف برائی کا وائرس پھیلا ہوا ہے بری حالت سے، اس لیے سچ کو سمجھنا اس دنیا میں مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اپنی پہچان کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے۔ انسان دنیا کا جو ہے دھوکے کا ماحول، پھر شیطان اندر سے بھٹکانے والا۔ اب کچھ لوگ غور کرتے بھی ہیں، اللہ کی طرف بڑھتے ہیں، اللہ کی پیاس ہے انسان کے اندر۔ تو میرے بھائیو، آسمان میں 2 فرشتے ہر وقت اعلان کر رہے ہیں، اے نیکی کے کرنے والے، چل آگے بڑھ، آگے بڑھ، آگے بڑھ۔ جیون کا سمے تجھے اسی لیے ملا ہے کہ تو اپنے مالک کی بن دیکھے پہچان کرے، سچائی کے راستے پہ چلے، پوری طرح سے جھوٹ کے راستے کو چھوڑ دے اور اللہ کی محبت ایمان کو حاصل کرے۔ تو میرے بھائیو، ایک فرشتہ اعلان کرتا رہتا ہے کہ اے نیکی کے کرنے والے، چل بڑھیا راستہ ہے یہ، آگے بڑھ۔ جو تھوڑا بہت نیکی پہ چلتا ہے، چل آگے بڑھ، تیرا جیون تھوڑا سا بچا ہے، جیون کے مقصد کو پورا کر۔ کتنے لوگ ہیں میرے بھائیو جو اللہ کی راہ میں لگتے ہیں اور شیطان ان کو پیچھے کھینچ لیتا ہے، دنیا ان کو پیچھے کھینچ لیتی ہے۔ ایسی برائی کا کرنے والا جو برائی سے باز نہیں آتا، زندگی تھوڑی سی بچی ہے، کوئی غور نہیں کرتا جیون کے مقصد پر کہ دنیا مجھے کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا۔ ایک فرشتہ اعلان کرتا رہتا ہے، اے برائی کے کرنے والے، اب تو باز آ جا، اب تو رک جا، اب تو برائی نہ کر، تھوڑی سی زندگی بچی ہے، جیون کے مقصد پر غور کر۔ مگر میرے بھائیو، انسان نہیں سن پاتا، نہیں غور کر پاتا۔ میرے بھائیو، اگر انسان کا انجام بتایا جائے
کہ ایشوری رچنا کے خلاف چل کے جائے گا تو تیرا بہت برا انجام ہے۔ لوگ گالیاں بک رہے ہیں، انہیں سمجھایا جائے بھائی ایک گالی کے بدلے میں ایک بچھو ہے قبر کے اندر، ڈرو نرک کی آگ ہے موت کے بعد، جو ایشور کے حکموں کے خلاف چلے گا اس کو سزا ملے گی۔ تو کیا کہتے ہیں، ارے تو ہمیں ڈرا رہا ہے، تو ہمیں بہکا رہا ہے، ڈرا رہا ہے ہمیں، تو ہمیں بہکا رہا ہے۔ ارے میرے بھائی اصل میں حقیقت میں اس دنیا نے اور شیطان نے تجھے بہکا رکھا ہے۔ سچائی سے سمجھ، دنیا میں جھوٹ کا وائرس پھیلا ہوا ہے، تیری عقل خراب ہو چکی ہے۔ ہاں تو جھوٹ کو سچ سمجھ رہا ہے، دنیا نے تجھے بہکا رکھا ہے۔ ہم تجھے نہیں بہکا رہے، ہم تجھے سچائی کے راستے بلا رہے ہیں تاکہ تو موت کے بعد ناکامی سے بچ جائے۔ لوگ برائی سے باز نہیں آ رہے، برائی کو اچھا ہی سمجھ رہے ہیں اور اپنی زندگی کو بگاڑ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں نے اس دنیا میں اکثر دیکھا کہ ایک آدمی دوسرے سے جس برائی کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے وہ برائی، وہ عیب خود اس کے اندر ہوتا ہے۔ انسان دوسروں کے عیب جب دیکھتا ہے، دوسروں پہ اعتراض کرتا ہے تو اپنے عیب سے اندھا ہو جاتا ہے، اپنے عیب بھول جاتا ہے اور اپنی زندگی کو سدھارنے کی کوشش نہیں کرتا، اپنی زندگی کو بگاڑ کر خود اپنے آپ کو جہنم کی طرف، نرک کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا امتحان یہ ہے کہ اس دنیا میں شیطانی ماحول ہے بھائی۔ اب شیطانی ماحول میں ہم پیدا ہوئے ہیں تو ہماری زندگی بگڑ گئی، ہماری زندگیاں بگڑی ہوئی ہیں بھائی۔ ہاں، اچھائی برائی کی ملاوٹ کر کے جی رہے ہیں ہم، ایشوری رچنا کے خلاف چل رہے ہیں۔ میرے بھائی، سچائی ایک پوترتا ہے، جھوٹ ایک گندگی ہے۔ تو ہم کیا کریں؟ اپنی زندگی کو سدھاریں، اپنی زندگی کو سدھاریں۔ ہاں، اللہ تب ہمیں رحم کی نگاہ سے دیکھے گا اور تبھی ہم اس امتحان میں پاس ہوں گے۔ ہم اپنی زندگی کو سدھاریں، اپنی آتما کو برائی گندگی سے پاک کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہمارے دل میں اپنی محبت عطا کرے۔ اب اس کے لیے میرے بھائیوں، اللہ کی مرضی سے دیکھو، اس کائنات میں اللہ کی پہچان کرو۔ اگر موت کے بعد جنت ہے تو اسے سمجھو، جنت کیسے ہے، جہنم کیسے، عقل سے سمجھو۔ جو انسان بنا سمجھے کوئی کام کرے گا وہ اس کا یقین ٹھیک سے نہیں ہوگا اس چیز کے اوپر۔ سمجھ کے کوئی کام کرے گا، دل سے یقین بنے گا، جب دل سے یقین بنے گا تو اس کی زندگی پلٹے گی۔ اسلام میں جو حکم دیے گئے ہیں قرآن مجید میں، حرام حلال، حلال کیوں کیے ہیں اللہ نے اور حرام کیوں کیے ہیں، اس پر دماغ لگائیں، عقل سے سمجھیں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اب بہت سے ہمارے کتنے غیر مسلم بھائی ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ مسلمان جیو ہتیا کرتے ہیں، یہ جانور ہیں، اور یہ یعنی کیا کیا بکتے ہیں لوگ، عقل سے نہیں سمجھتے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ ارے میرے بھائی، ہر انسان، دھرتی پہ جتنے بھی انسان ہیں سب کا مالک ایک ہے۔ ہر انسان ایشوری رچنا کے آدھار پر شاکاہاری بھی ہے اور ماساہاری بھی ہے، کیونکہ اپنے دانت دیکھ لیں ہم شیشے میں، ہمارے دانت چپٹے بھی ہیں اور نوکیلے بھی ہیں۔ نوکیلے دانت میٹ کو پھاڑنے کے لیے ہوتے ہیں اور چپٹے دانت جو ہیں سبزی کھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ ہاں، تو ہم انسان جو ہے ماساہاری بھی ہیں، شاکاہاری بھی ہیں، اور ہمارے جو پیٹ کا سسٹم بنایا ہے ایشور نے، اللہ نے، یہ سبزی کو بھی ہضم کرنے کے لیے بنایا ہے اور ماंس کو بھی ہضم کرنے کے لیے بنایا ہے۔ لیکن جس کا من کرے وہ کھائے، جس کا من نہ کرے نہ کھائے۔ اسلام دھرم میں میٹ کھانا ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، سنت ہے۔ ایک مسلمان بغیر میٹ کھا کر بھی اچھا مسلمان بن کے رہ سکتا ہے۔ تو بھئی، اس کائنات کے سنسار کے سچے مالک نے ہمیں آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، کان دیے سننے کے لیے، عقل دی سوچنے سمجھنے کے لیے، صحیح اور غلط کو رچنا کے آدھار پر سوچنے اور سمجھنے کے لیے دی ہے، اور ہمیں پیدا کر دیا ہے۔ کیوں پیدا کیا ہے؟ تاکہ ہم بن دیکھے، اپنے بنانے والے سچے مالک کو بن دیکھے اس آنکھ کا فائدہ اٹھائیں، کان کا فائدہ اٹھائیں، عقل کا فائدہ اٹھائیں، سمجھنے کے لیے سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ ہم ان سب چیزوں کا فائدہ اٹھا کر کے اس مالک کی بن دیکھے پہچان کریں، اس کے حکموں کی بن دیکھے پہچان کریں۔ جب ہم سچ پہ آ جائیں گے تو وہ ہمیں ایمان کا مزہ چکھا دے گا۔ اگر ہمیں کچھ اثر نہیں دکھا رہی اس کی قدرت، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے من کو بہلا رہے ہیں اور ہم غلط راستے پر ہیں، غلط دھرم پر ہیں۔ تو میرے بھائیوں، سنسار کے سچے مالک کا سچا دھرم، سچی دھارمک کتاب ہم مسلمانوں کے پاس ہے، پوتر قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی۔ ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم اسے دنیا میں پھیلائیں۔ آج ہم نے یہ کام چھوڑ دیا، اپنی اپنی کوٹھی بلڈنگ بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہاں، اس کام کو کون کرے گا بھائی؟ صحابہ کرام نے پوری دنیا میں دین پھیلایا۔ ارے میرے بھائی، کیا خالی بک بک کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، کر کے دکھاؤ جب اللہ تعالیٰ ایمان دے گا۔ اس کی محنت کرو، اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچاؤ۔ تو میرے بھائیوں، سچائی پر غور کریں، زندگی جا رہی ہے ہاتھ سے،
ہر انسان اپنا اپنا جیون کا سمے الگ الگ لے کے آتا ہے. سب کو اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، ہاتھ دیے ہیں، پیر دیے ہیں. میرے بھائی ہاں، اللہ کی دی ہوئی آنکھوں کا فائدہ اٹھاؤ، اس کی پہچان کرو. اس نے اسی لیے جیون دیا ہے. اللہ کی دی ہوئی ساری طاقتوں کا استعمال کر کے اللہ کو پہچانو. جیون کی پریکشا میں کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ کا محتاج بن کر اللہ کا علم حاصل کرو. ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھو اور سنو، تاکہ جلدی ہی جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں. تو ابھی میں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.